السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، آپ کے اسکرین پہ فضائل اعمال ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور میں جس امر کی طرف جس بات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ ایک حضرت شیخ کی دور اندیشی تھی۔ اور کتنا آپ کو، حالانکہ آپ نے بھی فضائل اعمال کو سینکڑوں نے ہزاروں مرتبہ اس فصل کو دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ یہ فضائل تبلیغ میں حضرت شیخ نے ایک باب قائم کیا تھا، فصل سادس، اور علماء کے اختلافات کے بارے میں اس میں گفتگو فرمائی تھی۔ تو میری خواہش ہے کہ ہم وہاں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے اسکرین پہ، یہ نیچے میں ابھی فصل سادس، یہ فضائل تبلیغ ہے، اور یہ میرے پاس جو کتاب ہے یہ تخریج شدہ ہے، یعنی فضائل اعمال کا وہ نسخہ ہے جس کی تخریج کی گئی ہے، کیونکہ ہمارے کچھ کرم فرما لوگ اس کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں پھیلاتے تھے کہ یہ اس میں اس طرح کی حدیث ہے، اس طرح کی حدیث ہے۔ تو اللہ کا فضل ہے، کچھ اللہ کے نیک بندوں نے اس کی تخریج کر دیا، ان کی حدیثوں کو ریفرنس دے دیا۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے۔ یہ میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ اس کو پڑھوں، دہراؤں، تاکہ آپ پھر سے اس پہ غور و فکر کریں کہ اس زمانے میں، خاص کر کے 2014-15 سے جو اختلافات تبلیغ میں شروع ہوئے، اور خاص کر کے حضرت مدظل عالیہ مولانا سعد صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا، ان پہ زنا کی تہمت اور ان کے گھر والوں پہ طرح طرح کے غبن کے اور اس کے اور اس کے، اور اللہ معاف کرے، بس مطلب میں تو کبھی کبھی سنتا ہوں تو کان بند کرنے کو دل کرتا ہے کہ کوئی گرتا تو ہے لیکن اتنا گر جائے گا، یہ امید سے باہر کی چیز ہو جاتی ہے۔ کوئی اختلافات تو ہوتے ہیں لیکن اتنا اختلاف ہو جائے گا، یہ تو بس سمجھ سے باہر کی چیز ہو جاتی ہے۔ اور دیندار لوگ اور ان کے ساتھ علماء کی ڈگریاں ہیں، اللہ معاف کرے۔ یہ کہاں چلے گئے؟ دیکھیے اب ہم اس پہ چلتے ہیں۔ دیکھیے یہ ہمارا فصل سادس ہے، اور اس پہ کیسے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے دور اندیشی ان کی دیکھیے کہ آنے والے اس فتنے کے بارے میں تبلیغیوں کو، خاص کر کے جو فضائل کی تعلیم پڑھتے سنتے ہیں، ان کو پیدائش سے لین تبلیغ میں جو پہلا دن تھا اس دن سے یہ سنتے آ رہے ہیں، اور اس کی طرف نشاندہی ہے کہ علماء کے ساتھ ہمارے کیا روابط ہونے چاہیے، اور علماء کے ساتھ ہمارے کیا مطلب ذہن ہونا چاہیے، ان کے خلاف کوئی بات کرے تو ہم کو کیا سمجھنا چاہیے۔ بڑے اچھے انداز میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سمجھایا تھا۔ یہ دیکھیے ہم چلتے ہیں، یہ فصل سادس ہے۔ میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ پھر سے اس کو دہرا دوں، آپ کو ریفریش کروں اس پہ، کہ آپ اس کے ہر چیز پہ دھیان دیں۔ اس میں عامت المسلمین کو، یعنی عام مسلمانوں کو ایک خاص امر کی طرف متوجہ کرنا، اور یہ کہ اس زمانے میں علماء کی طرف سے بدگمانی، بے توجہی نہیں بلکہ مقابلہ اور تحقیر کی صورتیں بالعموم اختیار کی جا رہی ہیں، جیسے آج حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ والوں کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ یہ امر دین کے لحاظ سے نہایت ہی سخت خطرناک ہے۔ اس میں ذرا شک نہیں کہ دنیا کی ہر جماعت میں اچھوں میں برے ہوتے ہیں، علماء کی جماعت میں بھی اس طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ جھوٹے سچوں میں شامل ہوتے ہیں، علماء سو، علماء رشد میں مخلوط، مگر پھر بھی دو امر بے حد قابل لحاظ ہے۔ پہلا یہ کہ جب تک کسی شخص کا علماء سو میں سے ہونا محقق ثابت نہ ہو جائے، اس پر ہرگز کوئی حکم نہ لگا دینا چاہیے۔ قرآن شریف کی آیت ہے، یہ بنی اسرائیل کی ورس نمبر 36 ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ ترجمہ، اور جس بات کی تجھ کو تحقیق نہ ہو اس پر عمل درآمد نہ کیا کر، کان اور آنکھ اور دل ہر شخص سے ان سب کی پوچھ ہوگی۔ بیان القرآن سے لیا گیا۔ اور محض اس بدگمانی پہ کہنے والا شاید علماء سو میں ہو، اس بات کو بلا تحقیق رد کر دینا اور بھی زیادہ ظلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اس قدر احتیاط فرمائی کہ یہود تورات کے مضامین کو عربی میں نقل کر کے سناتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب، بلکہ یہ کہہ دیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرمایا سب پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ حدیث بخاری کی ہے، نیچے ریفرنس ہے، آپ کو شاید اسکرین پہ نظر نہ آوے۔ پھر آگے لکھتے ہیں، یعنی یہ کافروں کی نقل کے متعلق بھی بلا تحقیق و تصدیق و تکذیب سے روک دیا، لیکن ہم لوگوں کی حالت ہے کہ جب کوئی شخص کسی قسم کی بات ہمارے رائے کے خلاف کہتا ہے تو اس کی بات کے وقت گرانے والے کے لیے کہنے والے کی ذات پر حملے کیے جاتے ہیں، کہنے والے کی ذات پر حملے کیے جاتے ہیں، گو اس کا اہل حق میں ہونا بھی محقق ہو۔ کتنی بڑی بات حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی کہ حرف بحرف وہ ہو رہا ہے۔ دوسرا ضروری امر یہ ہے کہ علماء حقانی، علماء رشد، علماء خیر بھی بشریت سے خالی نہیں ہوتے۔ معصوم ہونا انبیاء علیہ السلام کی شان ہے، اس لیے ان کی لغزشوں، ان کی کوتاہیوں، ان کے قصوروں کی ذمہ داری انہی پر عائد ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ان کا معاملہ سزا دے یا معاف فرما دے، بلکہ اغلب یہ ہے کہ ان کی لغزشیں انشاءاللہ معاف ہو ہی جائیں گی، اس لیے کہ کریم آقا اپنے اس غلام سے جو ذاتی کاروبار چھوڑ کر آقا کے کام میں لگ جاتا ہے، مشغول ہو جائے، ہمتاً اس میں لگا رہے، اکثر تسامح درگزر کیا کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اب غور کریں۔ پھر اللہ عز و جل کے برابر تو کوئی کریم ہو ہی نہیں سکتا۔
لیکن وہ بمقتضائے عدل گرفت بھی فرمائے تو ان کا اپنا معاملہ ہے۔ ان سب امور کی وجہ سے علماء سے لوگوں کو بدگمان کرنا، نفرت دلانا، دور رکھنے کی کوشش کرنا لوگوں کے لیے بددینی کا سبب ہوگا، اور ایسا کرنے والوں کے لیے وبال عظیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت شیخ نے کتنے سادے انداز میں آپ کو سمجھایا، ہم کو سمجھایا۔ ہم 70 سال 80 سال سے تبلیغ میں جو لگے ہوئے ہیں تو اس فضائل تبلیغ کو سن رہے ہیں۔ ابھی دیکھیے آگے حضرت نے 3 حدیثیں علماء کے بارے میں لائی ہیں۔ پہلی حدیث سے دیکھیے، یہ ترغیب سے ہے، حسن درجے کی ہے۔ 3 اصحاب کا ذیل اعجاز، اللہ کا اعجاز ہے۔ ایک بوڑھا مسلمان، دوسرا محافظ قرآن جو افراد تفریح سے خالی ہو، تیسرا منصف حاکم۔ دوسری حدیث لے کے آئے ہیں جو یہ بھی ترغیب اور مسند احمد اور حاکم کی ہے، وہ شخص جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے، ہمارے علماء کی قدر نہ کرے، وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ حسن درجے کی حدیث ہے۔ اور تیسری حدیث لے کر کے شیخ آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ ان کو خفیف، ہلکا سمجھنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے، نہ کہ وہ مسلمان۔ وہ تینوں شخص ہیں، ایک بڑا مسلمان، دوسرا عالم دین، تیسرا منصف حاکم۔ یہ بھی حدیث ترغیب کی ہے۔ اور اب اس سے آگے حضرت شیخ فرماتے ہیں، بعض روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا کہ مجھے اپنی امت پر سب چیزوں سے زیادہ 3 چیزوں کا خوف ہے۔ ایک یہ کہ ان پر دنیاوی فتوحات زیادہ ہونے لگیں جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے حسد پیدا ہونے لگے۔ دوسرے یہ کہ قرآن شریف آپس میں اس قدر عام ہو جائے کہ ہر شخص اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرے، حالانکہ اس کے معنی اور مطالب بہت سے ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اور جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ بھی یوں کہتے ہیں کہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ سب ہمارے پروردگار کے طرف سے ہے۔ یہ المعجم الکبیر کی یہ روایت ہے، اس کی نیچے سند لکھی گئی، دیکھیں۔ یعنی علم میں پختہ کار لوگ بھی تصدیق کے سوا آگے بڑھنے کی جرات نہیں کرتے، تو پھر عوام کو چون چرا کا کیا حق ہے؟ تیسرے یہ کہ علماء کی حق تلفی کی جائے، ان کے ساتھ لاپرواہی کا معاملہ کیا جائے۔ ترغیب میں اس حدیث کو بروایت طبرانی ذکر کیا ہے، اور اس قسم کی روایت بکثرت حدیث کی کتاب موجود ہے۔ جس قسم کے الفاظ اس زمانے میں علماء اور علوم دینیہ کے متعلق اکثر استعمال کیا جاتا ہے، فتاوی عالمگیری میں ان میں سے اکثر الفاظ کو الفاظ کفریہ میں شمار کیا ہے، مگر لوگ اپنی ناواقفیت سے اس حکم سے غافل ہیں۔ اس لیے نہایت ضروری ہے کہ اس قسم کے الفاظ بالعموم استعمال کرنے میں بہت زیادہ احتیاط کی جائے۔ بالفرض اگر مان بھی لیا جائے کہ علماء حقانی کا اس وقت وجود ہی نہیں رہا اور یہ سب جماعتیں جن پر علماء کا اطلاق کیا جاتا ہے علماء سو ہی ہیں، تب بھی آپ حضرات کی صرف علماء کو علماء سو کہنے سے ثبوت کوشی نہیں ہو سکتی، بلکہ ایسی حالت میں تمام دنیا پر فرض عائد ہو جاتا ہے کہ علماء حقانی کی ایک جماعت پیدا کی جائے، ان کو علم سکھایا جائے، اس لیے کہ علماء کا وجود فرض کفایہ ہے، اور اگر ایک جماعت اس کے لیے موجود ہے تو یہ فرض سب سے ساقط ہے، ورنہ تمام دنیا گنہگار ہے۔ ایک عام اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ ان علماء کے اختلاف نے عوام کو تباہ و برباد کر دیا۔ جیسے بہت سارے ہمارے بھائی ہیں ابھی کام چھوڑ کے بیٹھ گئے کہ بھئی تو اختلاف ہو گیا، اب بہت سارے جو چانس لینے والے ہیں وہ اس کو بہت اچھال رہے ہیں۔ دیکھیے کہ حضرت شیخ نے پہلے اس کو پریڈکٹ کیا تھا اور اس کے بارے میں نشاندہی کر دی تھی کہ ایک عام اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ ان علماء کے اختلاف نے عوام کو تباہ برباد کر دیا۔ ممکن ہے کسی درجے میں صحیح ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ علماء کا اختلاف آج کا نہیں ہے، 150 برس کا نہیں ہے، خیر القرون بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے۔ حدیث لے کے آئے، دیکھیے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اپنے نالین شریف بطور علامت دے کر اس اعلان کے لیے بھیجتے ہیں کہ جو شخص کلمہ گو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ راستہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملتا ہے، معاملہ پوچھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بتاتے ہیں، لیکن پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس زور سے ان کے سینے پر دونوں ہاتھ مارتے ہیں کہ وہ بیچارے سرینوں کے بل زمین پر گر پڑتے ہیں۔ اس کی بھی تخریج کی گئی، مسلم کی حدیث ہے۔ مگر نہ کوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف پوسٹر شائع ہوتا ہے، نہ کوئی جلسہ ہو کر احتجاجی ریجولیشن پاس ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام میں ہزاروں مسائل مختلف ہیں، اختلافی، اور ائمہ اربعہ کے یہاں تو شاید فقہ کی کوئی جز ہی ہو جو مختلف فیہ نہ ہو۔ 4 رکعت نماز میں نیت باندھنے سے سلام پھیرنے تک تقریباً 200 مسئلے ائمہ اربعہ کے یہاں ایسے ہیں جو مختلف فیہ ہیں، جو مجھ کوتاہ نظر کی نگاہ سے بھی گزر چکے ہیں، اور اس سے زائد نہ معلوم کتنے ہوں گے، مگر رفعین اور آمین بالجہر وغیرہ 2-3 مسئلوں کے سوا کانوں میں نہ پڑے ہوں گے، نہ ان کے لیے اشتہارات و پوسٹر شائع ہوئے ہوں گے، نہ جلسے و مناظرے ہوتے دیکھے ہوں گے۔ راز یہ ہے کہ عوام کے کان ان مسائل سے آشنا نہیں ہے۔ علماء میں اختلاف رحمت ہے اور بدیہی امر ہے، جب کوئی عالم کسی شرعی دلیل سے کوئی فتویٰ دے گا، دوسرے کے نزدیک اگر وہ حجت صحیح نہیں تو شرعاً اختلاف کرنے پر مجبور ہے، اگر اختلاف نہ کرے تو مداہن اور عاصی ہے۔ جیسے کہ یہاں پر ہوا کہ حضرت نے بعض قرآن شریف کی تفاسیر سے کچھ باتیں ارشاد فرمائی اور ان میں بعض لوگوں نے اشکال کیا، اختلاف کیا،
تو آگے پڑھتے ہیں. دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ لوگ کام نہ کرنے کے لیے اس لچر اور پوچھ عذر کو ہیلا بناتے ہیں، ورنہ ہمیشہ اطباء یعنی ڈاکٹرز میں اختلاف ہوتا ہے، وکلا یعنی لائرز میں اختلاف ہوتا ہے، مگر کوئی آدمی علاج کرانا نہیں چھوڑتا، مقدمہ لڑنے سے نہیں رکتا. پھر کیا مصیبت ہے کہ دینی امور میں اختلاف ہے، علماء کو ہیلا بنایا جائے. یقیناً سچے عمل کرنے والے کی ضروری ہے. دیکھیے بڑی اہم بات حضرت نے اب بڑی دور اندیشی والی بات اس جملے میں فرمائی ہے، آپ پھر سے سنیے. یقیناً سچے عمل کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ جس عالم کو وہ اچھا سمجھتا ہے، متبع سنت سمجھتا ہے، اس کے قول پر عمل کرے اور دوسروں پر لغو اور تان تشنی سے باز رہے. جس شخص کے ذہن کی رسائل دلائل کے سمجھنے اور ان کے ترجیح دینے تک نہیں ہے، اس کا حق نہیں ہے کہ ان میں دخل دے. یعنی ترجیح دینا تو یہ تو بڑے محققین کا کام ہے کہ کون راجح ہے کون مرجوح ہے. اس کو جانے سمجھے بغیر لوگوں کا علماء کے بارے میں بدگمانیاں پھیلانا کیسی بات ہوگی. دیکھیے آگے کیا کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ علم کو ایسے لوگوں سے نقل کرنا جو اس کے اہل نہ ہوں، اس کو ضائع کرنا ہے. یہ حدیث سنن دارمی کی ہے. مگر جہاں بددینی کی یہ حد ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح ارشادات پر لبکشائی ہر شخص کا حق سمجھا جاتا ہو، وہاں بیچارے علماء کا کیا شمار. جس قدر الزامات رکھے جائیں کم ہیں. ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون. یہ ہم نے آپ کو ایک مرتبہ پھر سے پڑھ کے پورا سنا دیا. اصل معاملہ یہ کہ علماء میں اختلافات کا ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے. چند باتوں کی طرف اشارہ کر کے ویڈیو ختم کروں گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شیخ المحدثین ہیں اور ان کی صحیح کو بعد الکتاب اللہ کے بعد کا درجہ دیا گیا ہے. کتنے اعلیٰ درجہ کے ثقہ ہوں گے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیسے صادق الصدور ہوں گے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جروحات بھی ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ توثیق کرتے ہیں اپنے استاد کی، اور ایک روایت میں آتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے 500 سے زیادہ استاذوں سے علم حاصل کیا، ان میں سب سے اعلیٰ و افضل علی بن مدینی کو پایا. اور علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بدعتی ہیں. اب آپ کو تو اگر اتنے بڑے کبار یعنی جیسے نہیں کہتے اتنا بڑا ادارہ ان پہ جرح کر رہا، اتنے بڑے عالم ان پہ جرح کر رہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہ جرح ان کے استاد کر رہے ہیں. وہ استاد جن کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑا استاد مان رہے ہیں، تو اس حالت میں تو بخاری چھوڑنا پڑے گا آپ کو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سب سے زیادہ جو ہونہار اور سب سے زیادہ قابل قدر شاگرد ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے 7000 سے زیادہ حدیثیں صحیح مسلم میں لائے ہیں. 7100 کچھ حدیثیں ہیں. ایک بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے حدیث نہیں لی ہے. علماء کرام کا جاننا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے فقہ میں یعنی اپنے مسلک میں جو ہے متشدد تھے. تو یہ اختلافات کی چند مثالیں. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا گیا. تاریخ بغداد میں کہا گیا کہ یہ جوتے کے پوجا کو جائز جانتے تھے، اور طرح طرح کی باتیں. حتیٰ کہ ایک ظالم نے تو جرح کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے اس میں لکھا ہے کہ ہوا ضعیف و ابن ضعیف و ابو ضعیف، کہ وہ بھی ضعیف ہے، اس کا باپ بھی ضعیف ہے، اور اس کا بیٹا بھی ضعیف ہے. اتنا حد سے گری ہوئی باتیں کی گئی. تو یہ ساری کتابوں میں درج ہے. جرح تعدیل کی کتابیں بڑی پڑھی ہیں اس سے کہ اس میں راویوں کی توثیق یا اس پہ جرح ہوتی تھی کہ فلانا کذاب ہے، فلانا یہ ہے، فلانا یہ ہے. بعض اس کی توثیق کرتے تھے. تو میرے محترم بھائی بزرگ دوستو، عرض یہ کرنا تھا کہ جو اس وقت 4-5 سال سے جو ماحول کریٹ کیا گیا ہے، ایک مسئلہ بنایا گیا ہے، اور خاص کر کے حضرت مدد اللہ عالیہ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، وہ بالکل جو ہے ایسا سمجھے. کم سے کم میری تو رائے یہ ہے کہ آپ یہ سمجھو کہ ان پہ یہ باتیں جو لائی گئی ہیں یہ قابل توجہ نہیں. اور اگر آپ ایسا ذہن نہیں بنا سکتے تو کم سے کم لوگ مختلف ہی ہیں کہ بعض اس کی توثیق کرتے ہیں، بعض اس پہ جو ہے جرح کرتے ہیں، بعض لوگ اس کو مانتے ہیں، بعض علماء اس کو نہیں مانتے. تو علماء کا گروپ، علماء کی جماعت جو ہے 2 حصوں میں منقسم ہے. بعض بنیادوں پہ حضرت جی رابع مدد اللہ عالیہ پہ شکنجہ کسنا چاہتے ہیں، بعض جو ہے دلائل کی روشنی میں اس کا رد کرتے ہیں. تو ایسی حالت میں میری گزارش ہے کہ آپ اپنے ذہن کو اپنے اکابرین سے صاف رکھیں، کیونکہ حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی ثالث فرمایا کرتے تھے کہ شیطان تم کو کام سے نہیں ہٹا، کام سے بدگمان نہیں کرے گا. یعنی کام سے بدگمانی کیسے پیدا؟ کام کے فضائل سے تو قرآن و حدیث بھرے ہوئے، تو کام سے بدگمان نہیں کرے گا، کام کرنے والوں سے بدگمان کرے گا. جب تم کام کرنے والوں سے بدگمان ہو جاؤ گے تو کام چھوڑ دو گے. تو یہ شیطانی سازش ہے. اللہ پاک آپ کو، ہم کو، پوری امت کو اس سے محفوظ فرمائے. میری گزارش آخری یہ ہے کہ یہ فضائل تبلیغ کا جو یہ باب ہے فصل السادس، اور اس میں جو یہ باتیں لکھی گئی ہیں، تو اہل فہم حضرات اپنی اپنی مسجد وار جماعت میں اس کو تعلیم میں پڑھ کر کے کچھ سمجھائیں کہ جو لوگوں کا ذہن خراب ہو رہا ہے وہ ذہن خراب ہونے سے بچیں. اس کے بارے میں جو سمجھا سکتے ہیں، خاص کر کے میری علماء کرام سے گزارش ہے، اور جو اس طرح کے فہم رکھتے ہیں
وہ ان باتوں کو عوام کو بتائیں کہ علماء کے اختلاف میں ہمارے لیے راہ نجات کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے بڑوں سے کیسے جڑ کے رہنا چاہیے، اور ہمیں اپنے بڑوں سے کیسے دل کو صاف رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک آپ کو، ہم کو، سب کو صحیح راستے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔